السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں معلوم ہے کہ روزہ ایک اہم عبادت ہے اور روزے کے دوران اللہ رب العزت نے بہت سارے امور سے ہمیں باز رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ روزے کو توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں، یعنی انسان کن چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے اس کے روزے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جان بوجھ کر کھانا پینا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ روزے دار کے لیے طلوع فجر کے بعد کھانا پینا مباح نہیں ہے، حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے بعد رات داخل ہو جائے۔ اگر کوئی بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ درست ہوگا، لیکن جیسے ہی اسے یاد آئے یا اسے بتایا جائے کہ وہ روزے سے ہے تو اسے کھانے پینے سے رکنا ضروری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی وہو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ متفق علیہ، کہ جو شخص روزے کی حالت میں بھول گیا اور کھا پی لیا تو وہ روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، ان کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ منہ یا ناک کے راستے سے معدہ تک پہنچنے والی ہر چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی تمام وہ چیزیں جو منہ یا ناک کے راستے سے لی جاتی ہیں اور جو انسان کے پیٹ تک پہنچتی ہیں، ان چیزوں سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں غذائیت ہو یا نہ ہو۔ البتہ منہ یا ناک کے علاوہ دوسرے راستے سے بدن میں جو چیز داخل ہوتی ہے تو اگر اس میں غذائیت پائی جاتی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسے غذائی انجیکشن، کیونکہ یہ کھانے پینے کے درجے میں ہے، اور اگر اس میں غذائیت نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسے انسولین کا انجیکشن، ویکسینیشن انجیکشن، دیگر علاج پر مبنی انجیکشن، کیونکہ یہ کھانے پینے کے درجے میں نہیں ہے۔ البتہ اگر انہیں رات تک مؤخر کرنا ممکن ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آنکھ اور کان کے ڈراپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح آنکھ اور کان میں مرہم ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آنکھ اور کان کھانے پینے کا عام راستہ نہیں ہے، نہ ہی ڈراپ اور مرہم سے جسم کو غذائیت حاصل ہوتی ہے۔ البتہ ان چیزوں کو بھی رات میں مؤخر کرنا ممکن ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر ناک میں ڈراپ استعمال کرتا ہے اور وہ حلق تک پہنچ جاتا ہے جس سے وہ نگل جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ناک حلق کا عام راستہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا۔ ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن انسان کو اسے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے کہ اس کا کچھ حصہ پیٹ میں نہ پہنچ جائے۔ اگر بے خیالی میں پیسٹ کا کچھ حصہ غیر اختیاری طور پر انسان کے پیٹ میں پہنچ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہتر یہی ہے کہ انسان رات میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرے۔ تو یہ پہلی چیز رہی کہ انسان جان بوجھ کر کھانا کھا لے، پانی پی لے تو اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز پچھنا لگوانا۔ پچھنا لگوانا رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطر الحاجم والمحجوم۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ پچھنا لگانے والا اور پچھنا لگوانے والے دونوں کا روزہ نہیں رہا۔
خون کا عطیہ دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں زیادہ خون نکالنے سے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ حجامت کے درجے میں ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح جس شخص میں خون چڑھایا جاتا ہے اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر انسان کے جسم سے غیر اختیاری طور پر بہت زیادہ خون نکل جائے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر اس کا ہاتھ چاقو سے زخمی ہو جائے، یا شیشہ پر قدم رکھ دے، یا نکسیر پھوٹ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اسی طرح ٹیسٹ کے لیے خون کا نمونہ لینے سے روزے دار کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس صورت میں بہت معمولی خون لیا جاتا ہے تو اسے حجامت پچنا پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ رمضان کے دن ڈائلیسس لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں مریض سے خون نکالا جاتا ہے اور پیوریفیکیشن ڈیوائس سے گزرتا ہے، پھر اسے زہریلے مادوں وغیرہ سے پاک کرنے کے بعد جسم میں واپس کر دیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ نمکینیات اور شکر کی آمیزش کی جاتی ہے، چنانچہ جسم سے بہت زیادہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ حجامت کے معنی میں ہے۔ نیز جسم کو خالص خون فراہم کرنے اور اس میں کچھ شکر شامل کرنے سے جسم کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر اگر گردے کا مریض ڈائلیسس کے لیے یہ طریقہ رمضان کے دن میں اختیار کرتا ہے تو اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جس دن ڈائلیسس لینے کی ضرورت نہ پڑے تو اگر اس دن کا روزہ اس پر دشوار نہ ہوتا ہو اور ڈاکٹر نے بھی کہا ہو کہ روزہ رکھنے سے اسے نقصان نہیں ہوگا تو اس پر روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ پھر ماہ رمضان کے بعد چھٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گا۔ تیسری چیز جس سے کہ انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جمع کرنا۔ ہم بستری سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، چنانچہ اگر کسی نے شرمگاہ میں جمع کر لیا، یعنی روزے کی حالت میں اپنی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل کر دیا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، گرچہ انزال نہ ہو، اور ایسے شخص پر توبہ و استغفار ضروری ہوگا۔ نیز جس دن جمع کیا ہوگا اس کی قضا کرے گا۔ اگر اس نے رمضان کے دن میں جمع کیا ہے تو توبہ و استغفار کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اس کا کفارہ ایک گردن آزاد کرنا، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پائے ہم 2 مہینوں کا روزہ رکھنا، لگاتار 2 مہینوں کا روزہ رکھنا ہے۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ رجل فقال یا رسول اللہ ہلکت، کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ما لکا، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ وقعت علی امرأتی وانا صائم، کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مجامعت کر لی۔ فقال رسول اللہ هل تجد رقبۃ توثقها، کیا تم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ ایک غلام کی گردن آزاد کر سکو؟ قال لا، اس نے منع کیا۔ قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تم لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ قال لا، اس نے کہا کہ نہیں۔ فقال فهل تجد اطعام 60 مسکینا، کہ کیا تم 60 مسکینوں کا کھانا کھلا سکتے ہو؟ قال لا، اس شخص نے کہا نہیں۔ قال فمکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھہرے رہے۔ فبینا نحن علی ذلک اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہا تمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ایک بڑا ٹوکرا لایا گیا۔ آپ نے فرمایا این السائل، سائل کہاں ہے؟ فقال انا، اس نے عرض کیا میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خذ ھذا فتصدق بہ، یہ لو اور اسے صدقہ کر دو۔ فقال الرجل اعلی افقر منی یا رسول اللہ،
آپ نے فرمایا اللہ کے رسول خیرات تو اس پر کروں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ اللہ کی قسم مدینہ کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا اسے اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو۔ یہ روایت بھی متفق علیہ ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں اضافہ ہے کہ وَصُومْ يَوْمًا مَكَانَهُ، اس کے بدلے ایک دن کا روزہ رکھو۔ اگر اس سلسلے میں عورت کی رضامندی بھی شامل ہو، یعنی شوہر میاں بیوی دونوں کی رضامندی سے مجامعت کا کام ہوا ہو، تو اس پر بھی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ لیکن اگر عورت مجبور ہو تو اس پر قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر شرمگاہ میں جمع کے علاوہ منی دوسرے تصرفات سے نکلے، جیسے بوس و کنار ہو، عورت کو چھوئے یا مشت زنی وغیرہ کرے، تو اس کا روزہ بالاتفاق فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اس شہوت سے ہے جسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ یدع شہوتہ و اکلہ و شربہ من اجلی، کہ وہ میری خاطر اپنی شہوت، اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ چنانچہ جو ان کاموں کو انجام دیتا ہے گویا وہ اپنی شہوت ترک نہیں کرتا ہے، اس لیے ایسے انسان قضا واجب ہے، البتہ کفارہ واجب نہیں ہے، کیونکہ کفارہ صرف جمع ہی پر واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ اس تعلق سے خصوصی نص وارد ہے۔ چوتھی قسم جس سے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے جان بوجھ کر قے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ذرأہ القی فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ جس کو قے ہو جائے وہ روزے سے ہو تو اس پر قضا نہیں ہے، ہاں اگر اس نے قصداً قے کی تو قضا کرے۔ پانچویں قسم حیض اور نفاس کے خون کا نکلنا ہے۔ عورت جب حیض یا نفاس کا خون دیکھے گی تو اپنا روزہ ختم کر دے گی، اس صورت میں اس پر قضا واجب ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا تھا کہ الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم قلنا بلا، کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب عورت حیض سے ہوتی ہے تو نماز روزہ نہیں کرتی ہے؟ عورتوں نے کہا کہ معاملہ ایسا ہی ہے۔ چھٹی قسم نیت الفطر، روزہ توڑنے کی نیت۔ اگر کوئی روزے سے ہو اور افطار کے وقت سے پہلے ہی روزہ توڑنے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اگرچہ وہ روزہ توڑنے والا کوئی عمل انجام نہ دے، کیونکہ روزے میں نیت رکن ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے افطار کی نیت کر کے اسے جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ یعنی اگر صرف ہم نے سوچ لیا کہ چلو روزہ توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو ہمارا روزہ ختم ہو جائے گا۔ ساتویں چیز جس سے کہ انسان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے، ردت یا ارتداد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، سورہ زمر آیت نمبر 65، کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے بھی کہ ارتداد عبادت کی منافی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے کہ انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جن سے رمضان کے دنوں میں ایک انسان کو بچنا ضروری ہے تاکہ انسان کا روزہ مکمل ہو سکے اور انسان کا روزہ درست ہو سکے۔ ان چیزوں کا اہتمام کرنا اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بارہ الہ تو ہمیں ان چیزوں کو ملحوظ رکھنے اور روزہ کے منافی چیزوں سے بچنے کی توفیق ارزانی فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔